السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ضارب، جسے ہم ملٹی پلائر بھی کہتے ہیں۔ کینز کے مطابق مجموعی طلب کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ کینز کے مطابق مجموعی طلب کے دو اجزاء، ایگریگیٹ ڈیمانڈ برابر ہوتا ہے وائی برابر ہوتا ہے سی پلس آئی۔ کینز کے مطابق صرفی اخراجات کم و بیش آپ کے ایک جیسے ہی رہتے ہیں، لیکن جو سرمایہ کاری کے اخراجات ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس سرمایہ کاری میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کی قومی آمدنی میں کئی گنا زیادہ تبدیلی آتی ہے۔ تو سرمایہ کاری میں تبدیلی کی وجہ سے جو قومی آمدنی میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو میئر کرنے کے لیے نظریہ ضارب جو تھا وہ بیان کیا گیا کہ اگر جو ہے سرمایہ کاری میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے قومی آمدنی میں کتنی تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اس کو جو ہوتا ہے وہ ہم ملٹی پلائر یعنی کہ ضارب کے تھرو جو ہوتا ہے میئر کرتے ہیں۔ اگر ہم فنکشن لکھتے ہیں وائی، قومی آمدنی جو ہے کس کے اوپر بیس کر رہی ہے؟ سرمایہ کاری کے اوپر، کیونکہ صرفی اخراجات کم و بیش وہ کہتا ہے ایک جیسی ہے۔ اگر سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اگر سرمایہ کاری میں کمی ہوگی تو قومی آمدنی میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ بڑھتی ہے۔ سرمایہ کاری میں اگر اضافہ ہوا ہے تو آپ کے لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں۔ جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے قومی آمدنی کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں کے اخراجات بھی پہلے سے چینج ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو ہوتی ہے مزید کریٹ ہوتی ہے، اور انویسٹمنٹس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جس سے قومی آمدنی میں کئی گنا زیادہ جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر قومی آمدنی میں اگر سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے قومی آمدنی میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ سرمایہ کاری میں کمی کی وجہ سے لوگوں کے روزگار میں کمی واقع ہوگی۔ جب لوگوں کے روزگار میں کمی واقع ہوگی، آمدنیوں میں کمی ہوگی، تو قومی آمدنی میں بھی کمی ہو جائے گی۔ مارکیٹ کے اندر چیز کی ڈیمانڈ جو ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ اس ڈیمانڈ کے کم ہونے کی وجہ سے پروڈیوسر اپنی انویسٹمنٹ میں اضافہ کرنے کی بجائے اپنی انویسٹمنٹ میں مزید کمی کر دے گا۔ اس انویسٹمنٹ میں کمی کی وجہ سے قومی آمدنی میں جو ہوگی وہ کئی گنا زیادہ کمی واقع ہوگی۔ اب سرمایہ کاری میں تبدیلی کی وجہ سے قومی آمدنی میں تبدیلی کتنی ہوئی ہے، اس کو ہم جو ہوتا ہے وہ ضارب کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ میئر کر سکتے ہیں۔ تو بس ضارب جو ہوتا ہے کہ ایسا عددی سر ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ آمدنی میں تبدیلی اور سرمایہ کاری میں تبدیلی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، جو تناسب ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو ضارب کیا ہوگا آپ کا؟ ضارب ایک ایسا عددی سر ہے جو آمدنی میں تبدیلی اور سرمایہ کاری میں تبدیلی کے تناسب کو جو ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس جو فنکشن ہے y = فنکشن آف i، یہ جو ریلیشن ہے یہ پازیٹیو ریلیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تکثیری تفاعل، تکثیری تفاعل پازیٹیو ریلیشن ہے یہ، کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھنے سے انکم بڑھ گئی، انویسٹمنٹ کم ہونے سے انکم کم ہو گیا آپ کے پاس۔ اب اگر آپ فنکشن لکھتے ہیں y = فنکشن آف i، اگر سرمایہ کاری میں تبدیلی واقع ہوگی تو اس سے قومی آمدنی میں بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ تبدیلی کو کس سے ظاہر کریں گے؟ ڈیلٹا y سے۔ f کو ظاہر کریں گے k سے، اور i سرمایہ کاری میں تبدیلی تو اس کو ہم ڈیلٹا i سے ظاہر کریں گے۔ اب k جو ہے ڈیلٹا i کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ اب ڈیلٹا i ادھر ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو اس طرف آ کر کیا ہو جائے گا؟ ڈیلٹا y / ڈیلٹا i = یہ بن گیا آپ کے پاس ضارب کا فارمولا۔ تو ضارب کا فارمولا کیا بنا؟ k = ڈیلٹا y / ڈیلٹا i، یعنی کہ k ضارب ایک ایسا عددی سر ہے جو آمدنی میں تبدیلی
اور سرمایہ کاری میں تبدیلی کے درمیان نسبت کو واضح کرتے ہیں، اسی کو ہم ضابط کرتے ہیں۔ سپوز کریں کہ سرمایہ کاری میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ 100 کی، اور اس سے قومی آمدنی میں جو تبدیلی ہوئی وہ 500، تو کے کی ویلیو کیا بنے گی؟ تو ہمارے پاس فارمولا ہے کے از اکول ٹو ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا آئی، کے از اکول ٹو ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا آئی، ڈیلٹا وائی کے آپ کے پاس 500 اور ڈیلٹا آئی آپ کے پاس کیا ہے 1، یہ بن گیا کے از اکول ٹو تو ضارب کی جو ویلیو ہوگی وہ 5%، یعنی کہ اگر 100 روپیہ سرمایہ کاری میں آپ اضافہ کرتے ہیں تو اس سے قومی آمدنی میں جو ہے وہ 500 روپے کی جو ہے وہ تبدیلی واقع ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کے کی ویلیو جو ہے وہ گیون ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی جو سرمایہ کاری میں جو تبدیلی ہوگی وہ 100 کی، سرمایہ کاری میں تبدیلی 100 کی اور کے کی ویلیو کیا ہے 5، فارمولے میں ویلیو پٹ کریں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قومی آمدنی میں جو ہے وہ تبدیلی کتنی واقع ہے۔ فارمولا تھا آپ کے پاس کے از اکول ٹو ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا، اب ڈیلٹا اس طرف ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو اس طرف آپ کا کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی، اب کے کی ویلیو کتنی ہے آپ کے پاس 5 ہے اور انویسٹمنٹ کی کتنی ہے 100، قومی آمدنی میں جو ہے وہ 500 کی جو ہے وہ تبدیلی واقع ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ کے پاس ضاربی عدد کی ویلیو اور ساتھ میں سرمایہ کاری کی ویلیو موجود ہو تو آپ اس چیز کو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ قومی آمدنی میں جو تبدیلی ہوگی وہ کتنی کی واقع ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کے گیون ہو اور آمدنی میں تبدیلی کا بھی پتہ تو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سرمایہ کاری میں کتنے کی جو ہوگی وہ تبدیلی کی، آپ نے سرمایہ کاری میں جو تبدیلی ہوگی وہ واضح کر، یعنی کہ اگر آپ کو ضاربی قدر کی ویلیو معلوم ہے ضاربی عدد کی اور ساتھ میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ قومی آمدنی میں تبدیلی جو ہوئی وہ 500 ہوئی ہے، تو آپ اس چیز کو میئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کتنی تبدیلی ہوئی کہ جس کی وجہ سے قومی آمدنی میں جو تھا وہ 500 روپے کی تبدیلی ہوئی۔ فارمولا ہے آپ کے پاس کے از اکول ٹو ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا آئی، اس طرف لے جائیں کے ملٹیپلائی بائی ڈیلٹا آئی از اکول ٹو ڈیلٹا وائی، اب کے ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، ڈیلٹا آئی کس کے برابر ہے آپ کا ڈیلٹا وائی اوور کے، فارمولا بن گیا، اب اس میں ویلیو جو ہے پٹ کر دیں، ڈیلٹا وائی کے آپ کے پاس 500، آپ کے پاس آمدنی میں جو تبدیلی ہے وہ 500 کی ہے، جبکہ ضاربی عدد کی ویلیو کتنی ہے آپ کے پاس 5۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی سرمایہ کاری میں جو ہوگی وہ کتنی کی تبدیلی ہوئی 100 کی تبدیلی ہوئی۔ تو ضارب ایک ایسا عددی سر ہوتا ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ آمدنی میں تبدیلی اور سرمایہ کاری میں تبدیلی کے درمیان کیا تناسب ہے۔ اس سے ہم یہ میئر کر سکتے ہیں کہ قومی آمدنی میں تبدیلی جو سرمایہ کاری کی وجہ سے، یعنی کہ سرمایہ کاری میں تبدیلی کی وجہ سے قومی آمدنی میں کتنی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کو ہم ضاربی اثر کی مدد سے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس
آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے. کل انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ضابطیت اور مفروضات وغیرہ ہم ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.